میں صرف یہاں پر یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے یہ چیلنج کن سے کیا؟ ادب والوں سے کیا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم دنیا میں جو بھی بڑا دیوار بن کر آئے گا اس دعوت میں، جو بھی حملہ آور بن کر آئے گا، چاہے وہ ادب کی شکل میں ہو، چاہے وہ لٹریچر کی شکل میں ہو، چاہے وہ سائنس کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، قرآن اس کو چیلنج ہر دور میں کرتا رہے گا۔ قرآن صرف آج سے 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھا، جو دور لٹریچر کا تھا، جو دور ادب کا تھا، بلکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن جب بھی کوئی معاملہ آئے گا، کوئی چیلنج کرے گا قرآن کو، تو قرآن اس کو چیلنج کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا نا؟ اب ثابت ہو گیا کہ آج اگر سائنس ہمارا ٹاپک ہے تو ہم اس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں، اور یہ کرتے ہوئے ہم سلف صالحین کے منہج سے باہر نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں خود سکھاتا ہے کہ ادب شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی قرآن نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ اب آئیے ایک بہت ہی اہم چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیوں کریں گے قرآن میں سائنس کی چیزوں کو تلاش۔ بڑا سوال ہے۔ سورۃ جاثیہ ایک سورت ہے، کیا ہے؟ ایک سورت ہے، کھولیے آپ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ کھول لیا سورہ الجاثیہ، الجاثیہ 26ویں پارے میں ہے۔ یہ آیت اس لیے امپورٹنٹ ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ کے زمینوں میں ہے، آسمانوں میں جو کچھ، اے لوگوں وہ تمہارے لیے میں نے کر دیا۔ غور کیجیے اس آیت پر۔ زمین میں جو کچھ ہے، زمین کے اوپر، زمین کے اندر، وہ تمہارے لیے، آسمان میں جو کچھ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اس سے بھی اوپر ہے، وہ سب کچھ تمہارے لیے۔ تمہارے لیے مطلب آپ نہیں، ہم جیسے کاہل لوگ نہیں، ہم میں سے وہ لوگ لقوم یتفکرون، جو لوگ غور و تدبر کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر، جو چیزوں کو تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو شرعی حکم کہلاتا ہو۔ آپ کو یہ جاننا ضروری ہی ہے کہ آسمان میں کیا جا کے تلاش کرو، تمہاری خدمت کے لیے چیزیں ہم نے آسمان میں رکھی ہیں۔ زمین میں تو باتیں سمجھ میں آتی بھی ہے کہ زمین میں جائیداد ہمارے لیے، زمین میں جو جانور ہے وہ ہمارے لیے، اور زمین میں جو نہر ہے وہ ہمارے لیے، جو شجر ہے ہمارے لیے، جو پہاڑ ہے ہمارے لیے، سمجھ میں تو آنے والی بات ہے۔ لیکن جب ہم آسمان کی بات کریں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گی۔ آسمان میں تو بظاہر دو تین چیزیں ہی نظر آتی ہیں آج تک بھی، یا تو سورج یا تو چاند، اور جب اسلام آیا اس وقت پورے دنیا کی حالت یہ تھی کہ بیشتر لوگ چاند کو بھی پوجتے تھے اور سورج کو بھی پوجتے تھے اور ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ قرآن آیا، یہ آیت اتری، سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 13۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو سورج اور چاند اور آسمان میں جتنی ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی، اور جن کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی، یہ معبود نہیں ہیں۔ پہلا کنسپٹ، کیوں؟ وہ ہماری خدمت کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں۔ یہ بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں میں۔ آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو مسخر کر دیا تمہارے لیے اس کو ہم نے بنا دیا ہے، معمور کر دیا ہے تمہاری خدمت پر، تمہاری سروس پر، تم اس سے خدمت لو۔ اب اگر چاند ہماری خدمت کے لیے ہے، سورج ہمارے واسطے ہے، ہماری خدمت کے لیے ہے، ہم اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ بات آئی سمجھ میں؟ پہلا کنسپٹ یہ ختم ہو گیا کہ چاند اللہ نہیں ہو سکتا، سورج اللہ نہیں ہو سکتا، ستارے اللہ نہیں ہو سکتے ہیں، چونکہ قرآن نے کلیئر کیا اس آیت میں یہ تمہارے لیے ہیں۔ اب نہر ہے، زمین ہے، اس سے تو ٹھیک ہے بھائی، کلیئر ہے کہ ہم اس سے پانی اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آسمان میں ابھی کبھی ہم نے جھانکنے کی کوشش بھی کی کیا؟ ذرا بولیے، جھانکنے کی کوشش بھی کی کیا ہم نے؟ بولیے بھائی، کہاں جا کے ہم کو فرصت کہاں ہے آپس میں لڑنے سے، جھگڑنے سے، الٹی سیدھی باتیں کرنے سے؟ کہاں اتنے فرصت؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے ہمارا کوئی اسکول کا ماسٹر ہو، انجینئر ہو، قرآن کی آیت مولوی کے لیے جس قدر ہے، ایک انجینئر کے لیے وہ بھی اسی قدر ہے، اور ایک ماسٹر کے لیے بھی اسی قدر اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نہیں سوچ سکتے، آپ نے کبھی سوچا؟ آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، زمین میں تو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، آسمان کی باتوں جو کر رہا ہے یہ قرآن، ذرا اس میں بھی تو تلاشیں۔ اب آسمان کی چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا جس سے آپ آسمان کی چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کا نام سائنس ہے، اور اس کا نام
سائنس ہے. سائنس پہلے کے زمانے میں ایک سائنس تھا, آج کے زمانے میں ماڈرن سائنس ہے. پہلے کیا تھا؟ سائنس تھا. آج کیا ہے؟ ماڈرن سائنس ہے. قرآن کریم میں 6200 سم تھنگ آیتیں ہیں. قرآن کریم میں 6200 سم تھنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقف اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے یہاں بھی مانا کہ یہ بھی آیت ہے, یہ بھی آیت ہے, کچھ لوگوں نے نہیں مانا, اس کی وجہ سے کمی بیشی ہے. لیکن 6200 سم تھنگ کم و بیش آیتیں قرآن کریم کے اندر ہے. ان میں سے 1000 آیتیں ایسی ہیں جو آج سائنس فیکٹس جو سامنے آئے ہیں بعین ہی ویسے ہیں جو قرآن کی آیتوں میں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ آیتیں سائنس کی ہیں, میرے جملوں پہ غور کیجیے گا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ 1000 آیتیں 6000 آیتوں میں سے یہ 1000 آیتیں سائنس کی ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان 1000 آیتوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے آج ماڈرن سائنس میں وہی کچھ ہے, یا ماڈرن سائنس وہی پروف کر چکا ہے یا پروف کرنے پر مجبور ہے جو ان 1000 آیتوں میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے. کتنی آیتوں میں؟ 1000 آیتوں میں ہے یہ ماڈرن سائنس میں نہیں. کیوں؟ پہلے کے سائنس میں ہمارے پڑھے لکھے لوگ, آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے سائنس کا جو پورا وہ انحصار تھا وہ تھیوری پر تھا. کس پر تھا؟ تھیوری پر تھا. کلاسیکل ہوئی پرانی تھیوری وہی ہے, تو پرانی تھیوریوں پر تھا, تو تھیوری ہی کہیے اس کو, کیونکہ کلاسیکل کو ہم نے دیکھا نہیں, وہاں سے لے کر کے ہم کو بتایا گیا, تو کلاسیکل تھیوری مطلب تھیوری پر. شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو وہ کلاسیکل تھیوری یا تھیوری ان تھیوریوں پر تھا. لیکن ماڈرن سائنس میں تھیوری پر کوئی چیز نہیں ہے, وہ فیکٹس پر ہے. آگ ہے تو اس میں برن کرنے کی کیپیسٹی ہے, پانی ہے پیاس بجھانے کی کیپیسٹی اس کے اندر ہے, سیمنٹ ہے اس میں بالو مکس کیا جائے گا تو اس کو جوائنٹ کرنے کی کیپیسٹی اس کے اندر ہے. یہ کیا ہے؟ فیکٹس ہیں, یہ سائنس ہے. آگ ہے, آگ کسی بھی شکل میں ہو, چراغ میں ہو یا آپ کے ان تاروں میں ہو, الیکٹریسٹی میں ہو, آگ ہے کسی بھی شکل میں ہو, اس پہ آپ انگلی ڈالیں گے تو وہ آگ آپ کو جلائے گی. یہ فیکٹس ہے. اس کا نام کیا ہے؟ سائنس ہے. فیکٹس کی بات بہت جلد انسانوں کے سمجھ میں آ جاتی ہے, اسی لیے پوری دنیا میں سائنس بہت جلدی, ماڈرن سائنس بہت جلدی مقبول ہوا. کلاسیکل تھیوری کی بنیاد پر جو پرانا سائنس تھا وہ زیادہ مقبول نہیں ہوا, لیکن جو ہی ماڈرن سائنس ہوا وہ جنگل میں آگ کی طرف پھیلتا چلا گیا. بہت جلد لوگوں نے قبول کیا, پھر لوگ مجبور ہوئے, اور آج آپ دیکھیں گے تو 2 ہی باتیں لوگ مانتے ہیں, جانے یا انجانے میں. ہمارے جو بھائی چائے در ہیں تھوڑا سائڈ ہو جائے, چونکہ یہ سمجھ رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں آپ سے. سر میں آؤں گا اس پر, بالکل آؤں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو تھیوری پر جو سائنس ہے وہ ریجیکٹ ہے آج کے ڈیٹ میں. آج ماڈرن سائنس ہے, ماڈرن سائنس جو فیکٹس پر ہے. پوری دنیا کے لوگ آج 2 چیزوں کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں, ماڈرن سائنس کو یا پھر دھارمک چیزوں کو. دھارمک چیزوں کو اگر دماغ قبول کر رہا ہے تب بھی, نہیں کر رہا ہے تب بھی, نہیں کروں گا تو میں دھرم سے نکال دیا جاؤں گا, پھر میں ہندو رہوں, مسلمان رہوں, کرسچن رہوں, جیو رہوں, جو بھی رہوں. دھرم کی بات مانتا ہوں تو ٹھیک ہے, انکار کیا تو نکال دیا جاؤں گا, ملا پنڈت سب ہم کو نکال باہر کر دیں گے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ڈر کے مارے بھی اور ویسے بھی قبول کرنا پڑتا ہے. اور یا پھر سائنس کو لوگ قبول کر رہے ہیں, 2 چیزوں کو قبول کر رہے ہیں. ہم آتے ہیں اس دور میں سائنس ہے کہ کیا قرآن اس کو چیلنج کرتا ہے؟ ایسے تو چیلنج نہیں کرتا ہے, لیکن جس طرح وہ ادب کو چیلنج کیا تھا ویسے ہی قرآن اس ماڈرن سائنس کو بھی چیلنج کرتا ہے. چیلنج نہیں کرتا ہے, بلکہ آج سائنس خود بخود اس کے قریب پہنچ گیا. ماڈرن سائنس 1000 آیتوں کے قریب بالکل. ان میں سے کئی چیزیں ہیں, اور بہت ساری چیزیں. میں کن چیزوں کو بتاؤں؟ بہت ساری چیزیں. میں ایک چیز پر آتا ہوں, اتنی ساری چیزیں نوٹ کر کے بھی لایا لیکن میں اس کو پیش ہی نہیں کر سکتا ہوں. میں کچھ چیزوں کو آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے ایک سورہ میں ہے, بلکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, پہلے میں اس پہ آ جاتا ہوں. سورہ القیامہ میں ہے, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کھولیں گے تو کھول لیجیے سورہ قیامہ 29ویں پارے میں, کھولیے اس کو, کھولیے. بہت امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں آج, کیونکہ ٹائم میرا کم ہو رہا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں آج. میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے تمیز میں کافی باتیں نکل گئی ہیں لیکن وہ ضروری تھی. سورہ قیامہ موبائل میں کھولیے, کوئی دقت نہیں ہے, اس میں کھولیے سورہ القیامہ. لا اقسم بیوم القیامہ پہلی آیت,
لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ تبارک و تعالی نفس لوامہ کی قسمیں کھاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ انسان جب مر جائے گا، مفہوم ہم بتا رہے ہیں، یہ انسان جب مر جائے گا ہم اس کو دوبارہ زندگی عطا کریں گے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو زندہ نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم اس کو زندہ کریں گے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں؟ قادرین، ہم قدرت رکھتے ہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ ان ہڈیوں کو جمع کریں گے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ ہم ان ہڈیوں کو جوڑیں گے، اس کے جسم کو بنائیں گے، اس کے سر کو بنائیں گے، پیر بنائیں گے، ہاتھ بنائیں گے، سینہ بنائیں گے، پسلیاں بنائیں گے، ساری چیزیں بنائیں گے، آنکھ کان ناک منہ دانت سب کچھ بنائیں گے۔ اور پھر کیا بنائیں گے؟ بنانا، بنانا کو بھی بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ بنانا۔ بنانا کس کو بولتے ہیں؟ انگلیوں کے پور کو۔ کس کو بولتے ہیں؟ انگلیوں کے پور کو۔ سارے جسموں کو بنانے کے بعد خاص طور پر بنانا اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ آج تو آپ آسانی سے کہہ دیں گے، آج سے اگر 20 سال پہلے 50 سال پہلے آپ سے پوچھا جاتا تو یقیناً آپ نہیں کہہ پاتے کہ بنانے کا ذکر پورا جسم بنانے کے بعد قرآن کریم یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنانا کو بنائے؟ کیوں بنائے گا بنانا کو؟ آج بائی سائنس یہ پروف ہو چکا ہے کہ انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا ہے کسی کا۔ بائی سائنس آج پروف ہو چکا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے اگر یہ بات کہی جاتی کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا۔ اس لیے 100 سال پہلے انسان کا فگر لیا جاتا تھا، فوٹو ہوتا تھا، 50 سال پہلے فوٹو ہوتا تھا تاکہ ایک کا چہرہ دوسرے سے نہ ملے۔ لیکن آپ بھی دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگوں میں یا کبھی کبھی کروڑ لوگوں میں ایک آدھ چہرہ دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ ابھی آپ مجھے دیکھیں گے، کبھی مجھ جیسا کوئی نظر آ جائے گا، پھر انسان دھوکے میں آیا یہ تنویر ہے یا علی آزاد ہے، کون ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، لگتا ہے کہ وہی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں انسان جو ہے وہ خلط ملط کا شکار ہوتا تھا۔ پھر بیچ میں ایک اور دور آیا تھا، یہ جو ہے آنکھ کا لیا جاتا تھا، آنکھ کا فنگر لیا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں پتا چلا، بائی سائنس یہ پروف ہوا کہ بعض لوگوں کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں یہ بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ لاسٹ میں، حالانکہ اس کا انکشاف 1886 کے آس پاس ہو چکا ہے، 80 کے آس پاس ہو چکا تھا، لیکن دنیا میں یہ چیز آئی نہیں تھی۔ ابھی اس دور میں یہ چیز آئی جب چوریاں بہت زیادہ ہونے لگی، کرمنل سے ایک کا دوسرا پاسپورٹ لے کے جانے لگے یہاں سے وہاں، تو پھر لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا تو بعد میں یہ چیز آئی کہ انسان کے جسم میں ایک حصہ ایسا بھی ہے کہ اس کا دوسرے سے پوری دنیا میں نہیں ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فنگر ہے، تھمس ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ آج پاسپورٹ میں آپ کا فنگر پرنٹ ضروری، آپ کے اکاؤنٹ میں فنگر پرنٹ ضروری، کسی بھی ملک میں جائیں گے کوئی بھی آئی ڈی کارڈ بنانے میں فنگر پرنٹ، ہاں زمین کی رجسٹری میں بھی فنگر پرنٹ۔ نہیں، ٹھیک ہے، میں شیئر کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، فنگر پرنٹ ضروری۔ ان ساری چیزوں میں فنگر پرنٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک کا فنگر دوسرے سے نہیں ملتا ہے۔ سائنس 1450 سال بعد جہاں پہنچا، قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بنائے گا اور اس کے خاص طور پر تاکہ گڑبڑ نہیں کرے گا۔ یہ جو چوری ہوئی تھی یہ اس کا ہاتھ تھا کہ اس کا ہاتھ تھا؟ یہ فنگر بولے گا اس دن کس کا ٹچ ہوا تھا، کس کا ٹچ ہوا تھا بولے گا۔ اور اس دن انسان کی زبان بند کر دی جائے گی، اس کے اعضاء بولیں گے۔ بھائی یہی تو کلیئر ہے نا، زبان اس کی بند کر دی جائے گی، اس کے اعضاء بولیں گے کہ اس نے کیا جرم کیا ہے۔ اس دن آپ کا فنگر بولے گا، یہ فلاں کا فنگر، یہ فلاں کا فنگر، یہ فلاں کا فنگر ہے۔ تو آج تو یہ پروف ہو چکا۔ سائنس کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو، ایک تھیوری پر آتا ہوں سر، میں آپ کی بات پر بھی آتا ہوں۔ ایک تھیوری دنیا میں بگ بینگ کی تھیوری آئی تھی، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں بگ بینگ کی تھیوری۔ اس سے پہلے ایک تھیوری آئی تھی جو کلاسیکل تھیوری پر تھی کہ انسان بندر سے بنا ہے، ڈاروین کا نظریہ۔ لیکن آج یہ پروف ہو چکا ہے کہ انسان بندر سے نہیں بنا ہے، بلکہ انسان ابن آدم ہے، آدم سے بنا ہے، انسان ہی سے انسان بنا ہے، انسان ہی سے انسان بنا ہے۔ یہ اب پروف سائنس بھی اس کو مان رہا ہے۔ اور اگر ہسٹوریکل دیکھا جائے تو قرآن اس کو کہتا ہے، باقی ساری دنیا کی کتابیں خاموش ہیں۔ اب تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ ہسٹری کی کتاب ہے، لیکن ہسٹری کو چیلنج کرنے والا اگر کوئی نسخہ دنیا میں ہے تو قرآن کریم میں یہ کہتا ہے کہ انسان بندر سے نہیں بلکہ انسان سے پیدا ہوا ہے۔ پتا چلا ڈاروین کا نظریہ وہ تھیوری پر تھا کہ ایک پارٹ کو اگر آپ یوز نہیں کریں گے بہت سارے دنوں تک تو یوز لیس ہو جائے گا،
جب یوز لیس ہو جائے گا تو پھر ناپید ہو جائے گا. وہ نظریہ ان کا ختم ہو چکا. جو صحیح نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے انسان ہی پیدا ہوگا, مچھلی سے مچھلی ہی پیدا ہوگی. تو اس نظریے کے حساب سے بہت سارے نظریات آئے, اور دنیا کے تعلق سے جو آخری نظریہ اب تک جو رکا ہوا ہے وہ نظریہ صحیح بھی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے سے یہ چیزیں وجود میں, یہ جو تھیوری ہے اس کو تھیوری ہی کہیں گے. یہ جو تھیوری ہے یہ تھیوری کافی حد تک صحیح ہے. آگے کا جملہ ان کا غلط ہے. آگے کا جملہ یہ ہے کہ ایک دھماکہ ہوا, بلاسٹ ہوا, ساری چیزیں بکھرنے کے بعد پھر کہیں یہ زمین کا حصہ بنا اور وہ چاند کا حصہ بنا, وہ سورج کا حصہ بنا, وہ یہ حصہ بنا اور یہ پھول کا حصہ اور وہ اس کا حصہ, خوبصورت دنیا وجود میں آ گئی. یہ نظریہ غلط ہے. البتہ یہ نظریہ صحیح ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہو گئی. یہ 100% صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ قرآن کریم سے بھی یہ پروف ہو رہا ہے. سورہ الانبیاء آیت نمبر 30. سورہ الانبیاء آیت نمبر 30. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. یہ دونوں کیا تھے؟ جوائنٹ ٹوگیدر تھے, ملے ہوئے تھے. ففتقناہما, ہم نے کیا کیا ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی, الگ کر دی. یہ سب ملے ہوئے تھے, پھر وہ دھماکے سے ہو یا جیسے بھی ہو اس کو ہم نے جدا کر دیا. اور عام طور پر جب ایک چیز کو دوسری چیز سے ہٹائیں گے تو آواز ہوگی اور دھماکہ ہوگا ہی. تو بگ بینگ کی تھیوری اس بنیاد پر صحیح ہے کہ بگ بینگ ہوا ہے, جو قرآن کی اس آیت سے بالکل ٹچ ہو رہا ہے. اس میں غلط کیا ہے یا ہمیں اور آپ کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. غلط کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہوا اور ہونے کے بعد اچانک ساری چیزیں پھر اپنی جگہ پر آ گئیں اور یہ خوبصورت دنیا وجود میں آ گئی. ہم یہ کہتے ہیں, قرآن یہ کہتا ہے, اور آج کی ڈیٹ میں ماڈرن سائنس کا یہ اعلان ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہوئے ہیں. میں آج یہ ضرور پروف کروں. مثال کے طور پر بچے کھیلتے ہیں, وہ بچے چھوٹی کو جو گولی ہوتی ہے اس کو لے کے آئیں اور آپ سجائیں ایک گلاس میں. یہ بوتل لائیے, آپ یہ بوتل ہے, آپ یہاں پر گرین بالز ڈال دیں چھوٹے چھوٹے, اوپر آپ وائٹ ڈال دیں, یلو ڈال دیں, ریڈ ڈال دیں, 4-5 قسم کا. آرام سے اس کو بٹھائیں. آپ پہلے ایک طرح کا ڈال دیں, پھر اوپر بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں؟ آرام سے بیٹھ سکتا ہے. پھر وائٹ ڈال دیں, تمام وائٹ کلرز کے, پھر یلو کلرز کے, پھر ریڈ کلرز کے, پھر بلو کلرز کے. الگ الگ دکھے گا کہ کتنا خوبصورت لگے گا. بچہ ہمارے یہاں شوکیس میں کسی ٹیبل پر سجا کے رکھتے ہیں, نہیں کسی گھر میں ضرور ہوگا. اس کو آپ اٹھائیے اور اسے ایک بار ہلا دیجئے, ایک دھماکہ کر دیجئے. کیا ہوگا؟ پھر وہ بکھر جائے گا. یہ سائنس ہے, فیکٹس ہے نا. ہم ہلائیں گے تو اب ریڈ والا نیچے آ گیا, نیچے والا اوپر آیا, یلو پیلا میں, یلو ریڈ میں, اور ریڈ گرین میں, اور گرین وائٹ میں. ایک دوسرے میں سب گھسے گا کہ نہیں گھسے گا؟ بھائی ایسا ہوگا کہ نہیں؟ بولیے نا آپ لوگ. بائی نیچر ایسا ہونا ہے, فیکٹ صحیح ہے, ایسا ہونا ہی ہے. پھر آپ ابھی سے لے کر کے صبح 8 بجے تک ہلاتے رہیں, 8 بج رہا ہے, 8 بجے تک 12 گھنٹہ, کیا حال ہوگا؟ پھر ریڈ کی جگہ آ جائے گا, بلو کی جگہ آ جائے گا, وائٹ کی جگہ آ جائے گا. ہمارے بھائی سر ہلا رہے, آ جائے گا نہیں آئے. پانی بھریں نہیں بھریں آپ. اچھا ایک دن نہیں, 24 گھنٹہ نہیں, 24 گھنٹہ, کل 8 بجے تک ہلاتے رہیں, 1 مہینہ ہلاتے رہیں گے, قیامت تک ہلاتے رہیں گے. بوتل تو پھٹ جائے گا, آپ کے ہاتھ درد کر کے ٹوٹ جائیں گے, قیامت آ جائے گی. لیکن وہ جو نیچے کا حصہ پورا ریڈ تھا, پھر تمام ریڈ والے ریڈ پہ نہیں آئیں گے, وائٹ والے وائٹ پہ نہیں آئیں گے, گرین والے گرین پہ نہیں آئیں گے, سب خلط ملط ہو جائیں گے. اگر وہ بگ بینگ ہوا, دھماکہ ہونے کے بعد آج اگر ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ٹرین کا, یا کراش کرتا ہے کوئی ایروپلین, کوئی بھی سائنٹسٹ نہیں کہتا کہ کراش کرنے کے بعد, ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد پھر وہ ہو بہو ٹرین بن جائے, یا ٹرین سے کوئی اور خوبصورت چیز بن جائے. وہ ٹرین ہے تو مختلف خوبصورت فلیٹوں میں تبدیل ہو جائے, چیئر کرسیوں میں تبدیل ہو جائے. کوئی اس کو پاگل بھی نہیں مان سکتا. تو اتنی بڑی کائنات, اتنی ساری زمینیں, اتنے سارے آسمان, اگر اس میں دھماکہ ہوا اور ایک دوسرے میں خلط ملط ہوئے
قیامت تو آ سکتی ہے لیکن یہ خوبصورت دنیا نہیں بن سکتی ہے. پھر بنی کیسے؟ ہاں اگر کوئی اس کو پھر سیٹ کرے گا, سیٹ کرنے والا وہ بچہ پھر اس میں ٹائم لگائے, بچے کا باپ ٹائم لگائے, چاہے وہ ہاتھ سے کرے یا ریموٹ سے کنٹرول کرے. آج کی ڈیٹ میں ریموٹ سے کنٹرول کرے گا تو ہوگا نہیں, بچے لوگ زیادہ جانتے ہیں موبائل چلانے والے. پھر ریموٹ سے کنٹرول کرے گا تو ہو جائے گا, یا پھر ہاتھ سے بٹھائے گا تو بیٹھ جائے گا. پتہ یہ چلا کہ اس دھماکے کے بعد کوئی کریٹر ہے, کوئی پاور ہے جو ان بکھری ہوئی چیزوں کو پھر اکٹھا کیا اور اس سے خوبصورت دنیا. قرآن کہتا ہے کہ یہی ہے جو خالق ارض و سماوات ہے, جس کا نام. دنیا میں ہنگامہ ہوا جب یہ فیکٹس آیا, اور وہ جو تھیوری تھی بگ بینگ کی آدھی تھیوری, حالانکہ بہت سارے لوگوں کو نئی تھیوری, نیا نظریہ, نئے اعلان کا پتہ بھی نہیں ہے. پھر ہبل نامی ایک سائنٹسٹ پیدا ہوا امریکہ میں, اور اس نے دنیا کو دیکھنا شروع کیا, دوربین بنائی. آج بھی دنیا میں سب سے بڑا جو دوربین ہے وہ ناسا میں ہے. ناسا سائنس کی دنیا کا سب سے بڑا کمال ہے, سب سے بڑی حقیقت ہے ناسا. ابھی گھڑی میں کیا ٹائم ہو رہا ہے آپ وہ نہیں دیکھ رہے جو آپ چاہتے ہیں, یہ ٹائم آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو ناسا بول. سورج کہاں ابھی ہے, چاند گن کب ہوگا, بارش ہونے والی ہے کہ نہیں, آپ انہی تھیوریوں پہ عمل کر رہے ہیں جو ناسا. ہبل نامی شخص نے دریافت کیا اور میتھمیٹکس کے ذریعہ یہ بتایا کہ چیزیں ایک دوسرے کی طرف بھاگ رہی ہیں, چیزیں ایک دوسرے کی طرف بھاگ رہی ہیں. آپ کا بھی جواب آئے گا, ایک دوسرے کی طرف چیزیں بھاگ رہی ہیں. یہاں سے جب آپ پھینکیں گے کسی چیز کو تو سولڈ چیز کی طرف نہیں ہے, آگے بھی جا رہی ہے, ایک دوسرے سے بھاگ بھی رہی ہے. مطلب یہاں جتنا اسپیس ہے آگے اس سے زیادہ اسپیس ہونے کی ضرورت ہے, آگے اس سے زیادہ اسپیس ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر اس نے بہت سارے تھیوریوں کو جمع کر کے آخر میں عاجز آ کے یہ کہا کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی ہیں, کوئی ہے جو ان کا کرنے والا ہے, اور وہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان میں سے کسی بھی آئٹم سے نہیں ہے, ان میں سے کسی بھی آئٹم سے نہیں بنا, ان میں سے کسی بھی چیز سے وہ اس سے الگ ہے, اس سے الگ ہے, وہ ایک الگ پاور ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کریٹ کیا اور بنایا ہے. میں اس ضمن میں ایک اہم بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں. ایک بار آپ موبائل کھولیں, اپنا موبائل کھولیں, ڈیٹا کھولیں, گوگل میں جائیں آپ, کھولیے گوگل, کھولا آپ لوگوں نے, اس میں لکھیے امریکن ڈالر, امریکن ڈالر, نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں آج آپ کے ساتھ. کھولیے آپ امریکن ڈالر, میرا کسی کو نکلا ڈالر, نکلا ڈالر کا دونوں پارٹ, روپیہ ہوتا ہے تو دونوں طرف ہوتا ہے نا, جس کے پاس دونوں نکلا ہو 100 روپے والا نکالیے تاکہ آسانی ہوگی, $100 والا نکالیے. $1 والا بھی نکالیں گے تو وہی چیز ہے, 5 والا, 10 والا, 100 والا سب سے بڑا ہوتا ہے نا. نہیں میں وہ نہیں دیکھنے کہہ رہا ہوں, ڈالر کا جو امیج ہے, میں کرنسی پوچھ کے کیا کروں گا, میرے پاس ڈالر نہیں ہے. نکلا نہیں امیج, فوٹو, پیسہ کا جیسے روپیہ کا جو فوٹو آتا ہے, فوٹو جس کا نکلا میرے پاس لائیے, کوئی ایک جو پڑھنا جانتا ہوں انگلش. آئیے آپ, آئیے آپ ہی آئیے. $1 ہے, میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں. موبائل آپ کا, یہ کیا لکھا ہوا ہے, بولیے مائک پہ بولیے. نہیں اوپر نہیں, 1 کے اوپر چھوٹے حروف میں بولیے اس پہ. In God we trust. دیکھیے آپ لوگ چیک کیجیے, In God we trust. کیا پٹنہ میں بیٹھ کے مجھے مطلب بھی بتانا پڑے گا؟ بتائیے بھائی, میں کسی عام جلسے میں نہیں بیٹھا ہوں. بولیے بھائی, کھڑے ہو جائیے. کیا نام آپ کا؟ محمد خامس, ماشاء اللہ. کیا مجھے ترجمہ بتانا پڑے گا آپ لوگوں کو کیا معنی ہوتا ہے؟ ان گاڈ وی ٹرسٹ, ہم یقین رکھتے ہیں گاڈ پر, اللہ پر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کرنسی امریکہ کی, جہاں پر سائنسوں کا, سائنٹسٹ کا جمگٹا ہے. سائنٹسٹوں نے مجبور کیا امریکہ کو کہ لکھو, ورنہ تو تمام لوگ ناستک ہو جائیں گے. سائنس کو دیکھ کر کے سائنس کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں, اور سائنس پہنچتے پہنچتے وہاں پہنچ گیا کہ اگر بگ بینگ کے بعد اللہ کے وجود کو نہ مانا جائے تو یہ پوری دنیا کو نہیں ماننا پڑے گا کہ دنیا ہے ہی نہیں, ہمیں انکار کرنا پڑے گا. اور دنیا کے ہونے پر یہ اتنی بڑی سچائی ہے, ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ دنیا نہیں ہے؟ اور اگر دنیا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ بگ بینگ کے بعد کوئی پاور ہے جس کا نام اللہ ہے, جس کا نام گاڈ ہے. اس لیے ہر کرنسی پر وہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب اس کے ہاتھ میں ڈالر آتا ہے تو ڈالر میں پہلی نظر میں وہ پہچانتا ہے کہ اللہ ہے, اس کو ماننا پڑے گا. پھر اس پر وہ عمل کرے نہیں کرے, دین مانے نہیں مانے, وہ الگ بات ہے, لیکن اللہ کو مانے بغیر امریکہ کا وجود نہیں ہو سکتا ہے, سائنس کا وجود نہیں ہو سکتا ہے. قرآن نے تو بہت پہلے کہا ہے کہ سارے زمین و آسمانوں کا بنانے والا اللہ تبارک. بات آئی سمجھ میں؟ جی ناسا, ناسا بھی بغیر ڈالر کے چلے گا کیا؟ انڈیا میں کیوں نہیں ہے؟
इंडिया में साइंटिस्ट कितने हैं? एक है तो अब्दुल कलाम है, थे वो इसरो में कि इसरो में है। हाँ अभी थोड़ा बोल दे दीजिए ना, टाइम ज्यादा नहीं है जी, अब जा सकते हैं। चीजें फिर रह जाएंगी, चीजें रह जाएंगे। बस सिर्फ 10 मिनट में अपनी बातों को मैं समेट रहा हूं। देखिए आपके सामने जो ये दुनिया है ना, मैं कुछ चीजों को बताकर अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत सारी बात है, कम से कम 3-4 घंटा लेके बैठते ना, बहुत मजा आता आज। तो ये जो दुनिया है ये क्या है? पटना कितना बड़ा शहर है, पटना कितना बड़ा शहर है, आखिरी तरफ में जा रहा हूं। पटना कितना बड़ा शहर है, दिल्ली के मुकाबले में छोटा शहर है। इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, इंडिया कितना बड़ा मुल्क है एशिया के मुकाबले में। एशिया एक बर्रे आजम है, बड़ा। कितने बर्रे आजम है दुनिया में? 7। कितनी जमीन है इस रोए जमीन पर किलोमीटर के हिसाब से, किसी को पता? बताइए। 29,000 कुछ किलोमीटर। नहीं, अगर आप एक चक्कर लगाएंगे तो ठीक है। कितनी बड़ी जमीन। हम में से बहुत सारे लोगों ने जमीन का पूरा हिस्सा देखा भी नहीं होगा, देखा है? चंद लोगों ने देखा होगा, है कि नहीं? इतनी बड़ी दुनिया, बहुत सारे लोगों ने सऊदीया नहीं देखा, अमेरिका तो दूर की बात है, कनाडा तो दूर की बात है कि नहीं? फिनलैंड तो दूर की बात है। लेकिन सोचो, कहां फिनलैंड, कहां अमेरिका, कहां यूरोप, कहां जापान, कहां चाइना, दुनिया, है कि नहीं? लेकिन ईमानदारी से बताएं मेरे प्यारो, जो स्कूल में पढ़ते हो आप लोग, हम लोग तो मौलवी हैं, हमारी दुनिया ही छोटी है, हम लोग ज्यादा जानते ही नहीं है। स्कूल में जो लोग पढ़ते हैं, जरा बताएं आप कि इस सूरज के मुकाबले में इस जमीन की औकात क्या? नहीं, लंबाई चौड़ाई में भी 13 लाख गुना बड़ा है। कौन? 13 लाख गुना बड़ा है। कौन? सूरज जमीन से। जमीन इतनी बड़ी कि हम में से लाखों लोगों ने देखा भी नहीं है। अमेरिका नहीं देखा, सऊदीया नहीं देखा, तो पूरी दुनिया कहां से देख लेंगे? अगर देख भी लें तो इससे 13 लाख गुना बड़ा क्या है? सूरज है। 13 लाख गुना बड़ा, 13 लाख। इंडिया डबल हो जाए तो अरे बाप, कहां से कहां चला जाएगा। लेकिन 13 लाख गुना बड़ा अगर हो तब एक सूरज है। स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए खासतौर पर सूरज सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। क्या है? सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। साइंटिस्ट का यह कहना है कि सोलर सिस्टम में जो सबसे छोटा स्टार है उसका नाम सूरज है। क्या सही बोल रहा हूं मैं? सोलर सिस्टम में जो सबसे छोटा स्टार है उसका नाम सूरज है, उसका नाम सूरज है। और इस तरह के कितने? इस तरह के 300 बिलियन, इस तरह के 300 बिलियन स्टार्स, इससे बड़े बड़े भी 300 बिलियन स्टार अगर एक सफ में बिछा दिया जाए, ये सफ है ना, ये जो नमाज पढ़ती है जो सफ है, 300 बिलियन स्टार आपके पास हो। कितने? 300 बिलियन स्टार आपके पास हो, ये सूरज आपके पास हो, और उसको इस सफ में बिछा दें तो एक गैलेक्सी बनती है। गैलेक्सी कभी कभी आसमानों में आपने देखा होगा, दूध की तरह एक धारी है, उसमें सितारे होते हैं, जिसको मिल्की वे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कूल में पढ़ाया जाता है। क्या है? मिल्की वे। क्या है? याद रखिए इन चीजों को, मिल्की वे। कितने सूरज उसमें होंगे? 300 मिलियन। एक सफ में डाला जाए 300 मिलियन स्टार्स, 300 मिलियन सूरज सबसे छोटा, उससे बड़ा 300 मिलियन डालेंगे तो एक गैलेक्सी। कितने? एक गैलेक्सी। और अब तक जितने गैलेक्सियों का पता लग पाया है नासा के जरिया, उसकी तादाद है 250 बिलियन गैलेक्सी। कितने? गिन भी नहीं सकते। 250 बिलियन गैलेक्सी, और जिनका पता नहीं चला है वो अभी अलग ही है। अब जरा सोचो कि इन तमाम के मुकाबले में सोलर सिस्टम की औकात क्या है, और सोलर सिस्टम के सामने हमारी जमीन की औकात क्या है, फिर इस जमीन के सामने हमारे इस एशिया की औकात क्या है, उसके सामने हमारे इस मुल्क की चौड़ाई लंबाई का क्या है, उसके सामने हमारे बिहार की क्या औकात है, और उसके सामने हमारे इस पटना की क्या औकात है, और पटना के सामने हमारे 1 बीघा जमीन की, 2 कट्ठा जमीन की, उस पर एक मकान की क्या औकात है जिसपे हम इतना इतरा रहे हैं। और उतना ही नहीं, अब इसका बरक्स अर्श इन सारी चीजों से मावरा है, कुर्सी इन सारी चीजों से मावरा है। आइंदा कभी आऊंगा
تو بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ آیت الکرسی میں کس قدر سائنس موجود ہے. ان ساری چیزوں سے تمام گلیکسی اور تمام اسٹار کے اوپر وہ عرش ہے اور کرسی ہے, اس پر اللہ مستوی ہے, اس کے سامنے ہماری کیا اوقات ہے؟ وہاں پر اللہ ہے, اس پر اللہ ہے, ان کے سامنے ہماری اوقات کیا ہے بھائی؟ یہ بائی سائنس پروف ہو چکا ہے. آپ کہتے ہیں سائنس اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس نے مسخر کر دیا ہے آپ کے لیے. پڑھیے تو صحیح, جانیے تو صحیح, تھیوری کو لیجیے, ٹرائی تو کیجیے. آپ زمین کو پالیں گے, آپ آسمان کو پالیں گے, زمین کے اندر جو دفینے ہیں اس کو پالیں گے. قرآن آپ کو دعوت دیتا ہے ہیرے جواہرات سمندروں میں ہے, اس کو نکالیے آپ. قرآن آپ کو دعوت دیتا ہے آسمانوں میں چیزیں اڑ رہی ہیں, اس کو تلاش کیجیے. آپ اسٹاروں تک جائیے, آپ چاند پہ کوئی اور چلا گیا, تم کیوں نہیں گئے, کس نے روکا؟ قرآن نے تو آپ کو کہا تھا, اس کو تو کہا تھا کہ پوجا ہے, پوجا کرو, یہ معبود ہے تمہارا. اسلام نے آپ کو کہا کہ معبود نہیں ہے, وہ نہیں کھائیں گے, وہ نہیں ماریں گے تم کو, وہ تمہاری خدمت کے لیے ہیں. آپ سن کے سو کے رہ گئے. دوسرے نے چپکے سے پڑھ لیا کہ قرآن تو کہتا ہے, قرآن تو جھوٹ نہیں بولتا, قرآن تو کہتا ہے تمہاری خدمت کے لیے, چلو جا کے دیکھتے ہیں. اس نے پا لیا, اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آخری بات, آپ جو کہہ رہے تھے کہ یہ زمین اور آسمان یہ ساری چیزیں گھومتی ہے کہ نہیں. پہلے سائنس کے اعتبار سے, میں چھوٹی سی 2 منٹ میں بات میری اب ختم ہو رہی ہے. سائنس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو زمین کی اپنی ایک چال ہے, پھر ایک چال ہے. 2 چالوں کا علم آپ لوگوں کو ہے. ایک چال کو بولتے ہیں مداری چال, اور ایک کو بولتے ہیں محوری چال. انگلش میں کیا بولتے ہیں بابو؟ روٹیشن اور ریولیشن چال ہے نا, رننگ جو اس کی ہوتی ہے. جیسے لٹو کو اگر آپ گھمائیں گے, لٹو کو, تو زمین پہ وہ بچے جو کھیلتے ہیں لٹو گھومتا ہے کہ نہیں؟ اس میں 2 چال ہیں. ایک چال جو اس میں وہ خود گھوم رہا ہے, اور ایک چال گھومتے گھومتے ایسے بھی ایک چکر کاٹتا ہے. 2 چال ہے نا. تو سیم یہ 2 چال ہے جن کا آپ لوگوں کو علم ہے کہ زمین کے اندر کتنے چال ہیں؟ 2 چال. ایک چال کی وجہ سے یہ 24 گھنٹے پیدا ہوتے ہیں, 24 گھنٹے پیدا ہوتے ہیں, دن اور رات. اسی سے قرآن کی آیتوں میں ہے کہ رات سے ہم نے دن کو پیدا کیا, دن سے رات کو پیدا کیا. اگر ایک ساتھ پیدا کرتا نا تو پوری دنیا میں ایک ساتھ ڈارک ہوتا, یا پھر پوری دنیا میں ایک ساتھ اجالا ہوتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, اس سے اس کو گھمایا. خود یہ آیت پیدا کرنا اور رات کا اس طرح سے ہونا کہ اچانک رات پوری دنیا میں ایک ساتھ نہیں ہے, اچانک پوری دنیا میں دن ایک ساتھ نہیں ہے, یہ اس بات کا سب سے بڑا پروف ہے کہ ایک ساتھ نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو گھما رہا ہے آہستہ آہستہ آہستہ, تب تو آہستہ آہستہ سایا جا رہا ہے, تو اچانک پورا ہو جاتا نا. لیکن ایسا میں بتا رہا ہوں, آ رہا ہوں اس پر بھی, تو ایسا ایک ساتھ نہیں ہو رہا ہے. اب سورج ایک جگہ ہے, سورج آپ کا یہاں پر ہے, اور یہاں پر آپ کی زمین ہے, اس کی بھی ایک چال ہے اور اس کی بھی ایک چال ہے. یہ جو لٹو جو گھوم رہا ہے, تو لٹو کا کچھ حصہ تو نیچے ہے جو مستقل نیچے ہے, کچھ حصہ جو اوپر ہے وہ مستقل اوپر ہے. آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو پورا کھیل سمجھ جائیں گے آپ. جو حصہ نیچے ہے وہ مستقل نیچے ہے, جو حصہ اوپر ہے وہ مستقل اوپر ہے. آپ اگر ناچنے لگیں گے اپنے آپ میں تو سر اوپر ہی رہے گا, جس میں نیچے ہی رہے گا, دایاں بایاں آپ کا گھومتا رہے گا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ جو روٹیشن میں ہے اور وہ جو دوسرا لفظ کیا بولا آپ نے جی, ریولیشن میں ہے, وہ جو اس میں ہے. لیکن لٹو کا نیچے والا حصہ نیچے ہی ہے, اوپر والا حصہ اوپر ہی ہے. اب وہ گھومتے 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 جتنا سورج سے دور بھاگتا جائے گا, نیچے والے حصے میں روشنی تو برقرار رہے گی اتنی ہی, لیکن ہلکی ہوتی ہوئی چلی جائے گی. اوپر والا حصہ رہے گا تو سورج جس قدر وہ سورج سے قریب آتا جائے گا گرمی زیادہ ہوتی رہے گی, جتنا دور ہوتا جائے گا گرمی اتنی کم. 6 سال وہ سب سے آسان, اس سے آسان تو میں نے پڑھا ہی نہیں آج تک, ہے کہ نہیں؟ قرآن کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو سائنس کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بھاگ رہے ہیں, سب سجدہ کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں. کئی آیتیں ہیں, میں صرف خلاصے کے طور پر 2-3 چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہاں پر ایک بات اور ہے. اب تک ایک سائنس کا فیکٹ سے آیا تھا کہ پہلے تو یہ تھا کہ زمین اپنی جگہ ہے, سورج گھوم رہا ہے. پھر ایک جو ماڈرن سائنس آیا, سورج اپنی جگہ ہے, اور اب تک آپ لوگوں کو یہی معلوم تھا کہ سورج اپنی جگہ ہے اور
زمین سچائی یہ ہے کہ قرآن کی آیت جھوٹی نہیں ہو سکتی. والشمس تجری، سورج بھی بھاگ رہا ہے، سورج بھی بھاگ رہا ہے. اور ہبل نامی سائنٹسٹ نے جو امریکن تھا اس نے پروف کیا کہ جتنے اسٹار ہیں جو اس گلیکسی میں، گلیکسی سمیت بھاگ رہے ہیں، گلیکسی سمیت بھاگ رہے ہیں. اور ان کے جو اس سورج کے جو 9 جو حصے تھے اور جو ٹکڑے ہو گئے تھے، ان 9 حصے اس میں سے ایک زمین بھی ہے. اس کو لے کر کے یہ بھاگ رہا ہے اور ساتھ ساتھ سورج بھی بھاگ رہا ہے، بہت تیزی پہ بھاگ رہا ہے. بھاگ رہا ہے کس کی طرف؟ اس کا نام کیا ہے؟ بھول جائیں گے تو نہیں ہوگا. آپ لوگ سائنس میں پڑھتے ہیں، بتانا مجھے پڑے گا تو بہت دقت ہو جائے گی. کیا اس کا نام ہے؟ ویگا. ایک ویگا اسٹار ہے. جہاں تک سائنس کی رسائی نہیں ہو پائی ہے، لیکن وہ یہ مان رہے ہیں کہ ان 250 بلین گلیکسی کسی ایک ویگا اور بڑا، اس سے بڑا اسٹار ہے، اس سے بڑا کوئی ملکی ہے، ملکی وے ہے، اس کی طرف جس کا نام ویگا ہے، اس کی طرف یہ تمام گلیکسی بھاگ رہے ہیں اپنے تمام اسٹارز کو لے کر کے، جس کا نام کیا ہے؟ ویگا ہے. یہ کہاں جا رہے ہیں ابھی تک اس کا علم سائنس کو بھی نہیں ہے، نہیں ہے اس کا علم. اس کی رفتار کتنا ہے؟ نہیں، اس کی جو رفتار ہے تقریباً 250 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے. لائٹ ایئرس نہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز، میں اس کی کر رہا ہوں. تو اتنی تہا وہ لائٹ ایئر ہی ہے، اس کی جو رفتار ہے لائٹ ایئر ہی ہے. تو اتنی تیزی سے یہ بھاگ رہے ہیں. یہاں سے اس بات کا پروف ہوا، ہبل نامی سائنٹسٹ نے جو ہمیں کہا، جو اعلان کیا اور لوگوں نے بعد میں مانا، تو ان کی یہ بات سیم بعینی ہی وہی ہے جو قرآن نے اعلان کیا. والشمس تجری، سورج بھی بھاگ رہا ہے. پہلے کے زمانے میں جب قرآن کی آیت اتری والشمس تجری، لوگوں نے کہا کہ زمین اپنی جگہ ہے، سورج بھاگ رہا ہے. پھر نیا دور آیا، کیا پتا چلا؟ لوگوں نے کہا، اسی دور میں سب سے زیادہ اختلاف ہوا کہ قرآن اور سائنس الگ الگ چیزیں ہیں، قرآن ادھر ہے، سائنس ادھر ہے. کیوں؟ نیا انکشاف دنیا کے سامنے آیا، ڈسکوری ہوئی، اور اس میں یہ پتا چلا کہ سورج اپنی جگہ ہے، زمین گھوم رہی ہے. سب سے زیادہ اس کا چلن عام ہوا، یہ اعلان سب سے زیادہ کیا گیا. لیکن ہبل نامی شخص نے کہا کہ نہیں، سچائی یہ ہے کہ یہ سورج بھی بھاگ رہا ہے. کس کی جانب بھاگ رہا ہے؟ ویگا نامی اسٹار کی جانب بھاگ رہا ہے. اور قرآن کریم کی آیت 1450 سال پہلے بول چکی ہے، والشمس تجری لمستقر لہا. اچھا، مستقر کا جب لفظ ہے تو اہل علم بیٹھے ہیں. مستقر وہ ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے. ظرف زمان، ظرف مکان. ظرف زمان کا مطلب اور ظرف زمان کا مکان کا مطلب جس میں ٹائم کا پتہ چلے اور جس میں وقت کا پتہ چلے، جس میں ٹائم کا پتہ چلے اور جس میں مکان کا پتہ، جگہ کا پتہ چلے. تو یہ بھاگ رہے ہیں، سورج اور اسٹارز بھاگ رہے ہیں. لمستقر لہا، یہ سورج بھاگ رہا ہے لمستقر لہا، ایک خاص ٹائمنگ کے ساتھ، ایک خاص وقت کے لیے اور ایک خاص جگہ کے لیے بھاگ رہا ہے. غور کیا آپ نے؟ ایک خاص وقت کے لیے، ایک خاص ٹائمنگ کے حساب سے، ایک خاص، اتنے دن میں اتنا ہی بھاگے گا. جو یہ پروف کر رہا ہے اتنے دن میں اتنا ہی بھاگے گا، اور ایک ٹائمنگ ہی تک وہ بھاگے گا. نہیں سمجھا؟ یعنی اتنے 1000 سال ہی وہ چل پائے گا اور ایک جگہ جا کر کے وہ رک جائے گا. یہ کون کہہ رہا؟ سائنس کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا؟ سورج بھاگ رہا ہے اور بھاگتے بھاگتے ویگا کی طرف جا رہا ہے، ویگا اسٹار کی طرف سورج جا رہا ہے. جاتے 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 یہ ایک ٹائمنگ اس کی فکس ہے، اتنا 1000 سال، اتنا کروڑ 1000 سال چلے گا، پھر اس کی انرجی ختم ہو جائے گی اور وہ ڈراپ ہو جائے گا، اسٹاپ ہو جائے گا سورج. پھر ایک جگہ جا کر کے وہاں پہنچنے کے بعد، اگر آپ سے ٹرین آپ کی چلی ہے، دلی پہنچنے کے بعد ٹائمنگ بھی ختم اور منزل بھی ختم. سورج جا رہا ہے لمستقر لہا، جاتے جاتے وہاں پہنچنے کے بعد ٹائم بھی ختم اور منزل بھی ختم. اسی کو ہم قیامت کہتے ہیں، اسی کو ہم قیامت کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں جو باتیں ہوئی ہیں، کچھ جذبات میں اور کچھ فیکٹس میں، تو جو صحیح باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے
تو ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے. قرآن پڑھیں گے, دین بھی ملے گا, دنیا بھی ملے گی, عزت بھی ملے گی, احترام بھی ملے گا, بلندی بھی ملے گی. قرآن کے ذریعہ قومیں بلندی پر گئی ہیں ہر اعتبار سے, قرآن کو چھوڑ کر کے ذلیل ہوئے ہیں ہر اعتبار سے. جو صحیح بات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر کچھ کہیں پر سبقت لسانی ہوئی ہو, کچھ غلطی ہوئی ہو تو معاف کریں.